بسم اللہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء المعصومین وعلى آلہ وأصحابہ المحفوظین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما آواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين اللہ تعالی جل ذکرہ دی حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ انداز عرض کرنے تو بعد عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں اور اسٹیج بھی زینت حضرت علامہ مولانا محسن اہل سنت قاری فلک شیر نقشبندی زاد اللہ علمہ آپ تشریف فرمانے، اور میرے تو پہلے محترم حضرت
علامہ مولانا حافظ شفقت محمود جلالی صاحب اطال اللہ عمرہ، آپ تواڈے سامنے انتہائی پرجوش اور محبت بھریا بیان فرما رہے سن، تسی محبت نال سماعت کر رہے سو۔ پیارے بھائیو، اج تسی اور میں محفل دے اندر حاضر ہاں، اس دا نام ہے مجددین کانفرنس۔ توجہ کریا جی، مجددین یعنی امام ربانی قندیل نورانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت کشتہ عشق مصطفیٰ واقف اسرار حقیقت عالم شریعت اشا امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی، انہاں دوہاں بزرگاں دی یاد دے اندر اور جنہاں دوہاں ہستیاں دا تساں نام سنے، انہاں چوں ایک ہستی 11ویں صدی دی مجدد ہے اور دوسری ہستی 14ویں صدی دی مجدد ہے۔ یعنی ایک مجدد ہیں 11ویں صدی دے اور دوسرے مجدد نے 14ویں صدی دے۔ دوہاں بزرگاں دی اور دوویں بزرگ ایسے نے جڑے اپنے اپنے دور دے مجدد نے۔ ایک مجدد الفسانی نے، دوسرے 1000 سال دے مجدد نے، اور امام اہل سنت ایسے مجدد نے جنہ دے بارے حضور نے فرمایا کہ ہر صدی دے اختتام تے ایک مجدد اس امت وچ آئے گا، اور انہاں دوویں مجدد نے تے دوہاں دی یاد جدوں سی ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے ہاں تے دوویں مجدد دا اکٹھا ذکر کریے تے پھر نہ رکھی دے مجددین کانفرنس۔ سمجھ آ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ۔ وجہ یہ ہے کہ ایک نا علاقے دے اندر دودھ ویچن والا دودھ ویچدا آیا تو تو پانی دی ملاوٹ کر کے اس ہر روز محلے داراں نوں دودھ ویچنا۔ ایک دن اس کوئی رات نو بیان سنیا تو ان خوف خدا پیدا ہویا تو اس آکھیا با میری توبہ، آج تو بعد میں دودھ پانی نہیں ملانا۔ اس دوجے دن خالص دودھ عوام نو دیتا۔ وہ جیڑی ہلی آئی نا پتلا دودھ پین، میدے ہو گئے سن کمزور، وہ جدوں نہ خالص دودھ پیتا تے میدا برداشت نہ کر سکیا، انہاں دا میدا خراب ہو گیا تے پیچس لگ گئے۔ جدوں اگلے دن دودھ دی آیا تے محلے والے کٹھے تے انہاں دو دن پکڑ لیا، انہاں آکھیا با تیری ایسی تے تیسی، سانو کل خراب دودھ دے گئے، سان کل خراب دودھ دیں گے، اسی سارے ہی بیمار ہو گئے ہیں۔ اس آکھیا اللہ دے بندیو، اگے میں پتلا دودھ دیندا آیا پانی والا، ایک دن میں خالص دودھ دیتا ہے، خراب نہیں دیتا بلکہ پہلے نالوں تانوں سگنا تے خالص دودھ دیتا ہے۔ وجہ اے وے کہ تسی ہل گئے ہو پتلا دودھ پین، سگنا دودھ برداشت نہ کر سکے، ہضم نہ کر سکے، تاں تواڈے میدے خراب ہو گئے۔ تو جا کے بیلیاں ہن اپنے میدے نے ہلاؤ، اگوں میں پانی نہیں ملانا، تانوں میں دودھ جڑا خالص ہی دین دی عادت ڈالنی۔ ساڈا کوئی نہ حال ہو گیا انج دا، تسی اور میں
مطلقاً ساڈی طبیعت ہو گئی ہے ایسیاں گلاں سنن دی جندے چنگا رولا ہوے لا 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 ہوندی رہے جی، کرامتاں سنائی رکھیے تے بندے واہ واہ آندے رہن، کسے نو آسمان تے چڑھا دیے، کسے نو زمین تے نہ رہن دیے، کسے نو اگاں لے جائے، کسے نو چند تے بڑھا دیے، ایسیاں کرامتاں سنائی رکھیے، 11ویں شریف دے بیڑے تاری رکھیے تے تواڈے لو سبحان اللہ ماشاءاللہ واجہ ماشاءاللہ بڑی تقریر ہو گئی۔ جے کو بندہ اللہ دا قرآن سنا دے وے حدیث پاک سنا دے، پتہ نہیں یار بور ہوندے پیاں، پتہ نہیں کیڑی تقریر شروع کر دیتی نے، میں کہ سنیا میدے اپنے خدا واسطے تکڑے کرو، اپنے میدے مضبوط کرو، علم دے حاصل علم دی پہچان کرو اور علم سکھن والے بنو، علم حاصل کرنے واسطے حریص بنو۔ علم ہونا چاہیے، علم دی محبت اور طلب ہونی چاہیے، یہ سمجھ کے علم سنیے تے پھر جڑی ان دی چاشنی ہوندی ہے وہ سالاں ختم نہیں ہوندی، اللہ برکتاں فرما دیندا ہے۔ لہذا بڑی توجہ دے نال، انتہائی زیادہ توجہ دے نال تساں نے سماعت کرنا ہے۔ میں کوشش کراں گا چند گلاں تانوں سکھا دیواں، سمجھا دیواں، اور ذہن دے اندر جڑے سوالات اٹھدے نے انہاں دا کچھ نہ کچھ جواب مل جائے، اور کچھ سوالاں دا ادھار چھڈ دئیے تاکہ تہاں دلچسپی پیدا ہو جائے کہ اے سوال جڑے نے انہاں دا جواب اساں خود تلاش کرنا ہے۔ ایک امتحان واسطے نہیں، امتحان لینا واسطے جڑا بندہ علم حاصل کردا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دے بارے بڑی سخت وعید فرمائی۔ ان دے بارے تو فرمایا وہ بندہ انج جویں سور دے گلے چ موتیاں دا ہار پانا ہے، او بندہ جڑا لوگاں کولوں امتحان واسطے علم سکھدا ہے۔ ایسی نیت نہیں رکھنی، ہاں علم دا ذوق بڑھان واسطے، دلچسپی ودھان واسطے، اور ریسرچ اور مطالعہ کرن دا ایک ذوق اور بندے نو عشق اور اس دا ایک ذوق بنان واسطے اگر ایسے سوالات بندہ چھوڑ جائے تاکہ بندے دا دل کرے کہ میں خود ریسرچ کراں، تے اون دا امتحان نہیں ہوندا بلکہ وہ علم ودھانے دا ایک ذریعہ ہوندا ہے۔ لہذا توجہ نہ بیٹھنا ہے، چند گلاں دھیان نہ سننیاں نے، محبت نہ سنو گے تو فائدہ ہوئے گا۔ محبت نہ بولو سبحان اللہ، دب کے بولو سبحان اللہ۔ اندروں جیسے بیٹھے ہیں ایڈی گرمی کوئی نہیں، جڑے دوست احباب باہر بیٹھے ہیں جی طبیعت نہ ہونے تو بیٹھے رہن، لیکن توجہ ادھر رکھنے، توجہ آپس یا گفتگو وال توجہ نہ کرن۔ محبت نہ بولو گے تو پھر فائدہ اتنے بھی ہو جائے گا۔ دب کے بولو سبحان اللہ۔ ایتی کام رکھے ہے جلے گال چنگی لگے وہ لازمی بولیا میں سمجھ لگے کو تسی سن دے بھی پئے ہو۔ پیارے بھائیو، پہلی چیز مجدد دے بارے، اج کل ہر زبان تے مجدد جدو ذکر ہوئے تے لوگ ایک ہی حدیث اپنی زبان تے جاری رکھ دینے، ہر عام و خاص دی زبان تے حدیث پاک جاری ہے۔ حدیث پاک ہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامت على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس امت دے اندر ہر صدی دے اختتام تے ایک ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ بھیجے گا جیڑی دین دی تجدید کرنے دا فریضہ سر انجام دے گی۔ دین دی تجدید کرنا یعنی دین دے اندر جڑیاں خرافات پیدا ہو گئی ہیں، دین دے اندر جڑیاں غلط رسم و رواج پیدا ہو گئی ہیں، رسم و رواج غیر شرعی رسمہ اور خرافات اور ایسے لوگ بد عقیدہ جڑیاں عقائد دے اندر اپنی طرف ملاوٹ کر کے لوگاں نو گمراہ کرنے دی کوشش کردے نے، یہ ساریاں خرافات ختم کر کے دین صاف ستھرا تے صاف شفاف کر کے لوگاں دے سامنے دوبارہ پیش کرنا، اس نو کہندے نے تجدید کرنا، اور جڑا تجدید کردا ہے انہوں مجدد آکھیا جاندا ہے۔
مجدد الفسانی یعنی دوسرے 1000 سالہ دے مجدد. یہ حدیث پاک تھوڑی جی ویسے دین دے اگر اسی معنی الفاظ رجال ماخذ مراجع بیان کریے تو اتنا تے وقت ہی نہیں، بات بہت طویل چلی جائے. ایک دو گلاں تواڈے سامنے از حدیث پاک دی بارے کرنیاں نے. اس حدیث پاک دی استنادی حیثیت کیا ہے؟ جتنے بھی محدثین دے نزدیک یہ حدیث پاک مقبول ہے. یعنی بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث پاک نو اپنے مجموعہ احادیث دے اندر جگہ دیتی. حافظ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی اپنی مجموعہ احادیث دے اندر یہ حدیث پاک نقل فرمائی. حفاظ احادیث ایک ہوں نا حافظ قرآن، ایک ہوں حافظ الحدیث. تے حافظ الحدیث یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، رتبہ ہے. جنہوں لکھاں حدیثاں زبانی یاد ہون انہوں حافظ حدیث آکھیا جاندے. تے حفاظ احادیث دے وچوں جتنے بھی حفاظ حدیث نے سارے اس حدیث پاک دی صحت تے متفق ہیں. سارے دا جواب ہے کہ حدیث پاک رسول اللہ دی بالکل درست ہے. انہاں دے وچوں امام حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ، امام بیکی رحمۃ اللہ علیہ، اور متاخرین اور متقدمین دے وچوں علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور متقدمین دے وچوں امام حاکم نے اپنی مستدرک دے اندر اس حدیث پاک دی وضاحت فرمائی. اس کے علاوہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد دے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. امام طبرانی نے المعجم الاوسط دے اندر اس حدیث پاک دی صحت تے وضاحت فرمائی اور انہوں صحیح قرار دیتا گیا. یعنی بالکل خلاصہ یہ کہ اس حدیث پاک دے سارے رجال سکہ ہیں. ان دی نہ سند وچ کمزوری ہے، نہ الفاظ وچ کمزوری ہے، نہ معانی وچ کمزوری ہے، نہ ماخذ مراجع دے اندر کمزوری ہے. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث فرمائی ہے کہ ہر 100 سالاں تو بعد ایک دین دی تجدید کرن والی ہستی اللہ بھیجے گا. سارے حفاظ حدیث متفق ہیں کہ میرے پیارے محبوب دا یہ فرمان سندن بھی درست ہے، متنن بھی صحیح ہے. سامعین کرام، اس حدیث پاک دے شروع دے ہوتے ایک لفظ ہوتا ہے ان اللہ عز وجل یبعث. لفظ بعثہ تو ماخوذ ہے. اتھے لوگ سوچتے نے کہ جیڑی حدیث پاک ہے نا کہ ہر 100 سالاں تو بعد ایک ایسی شخصیت اللہ بھیجدا ہے جیڑے دین دی تجدید کر دیں. تے بندے دے ذہن سوال آندا ہے کہ اے 100 سالاں دے اینڈ تے اللہ اس ہستی نو پیدا کر دے. لیکن نہیں، اگر اس حدیث پاک دے الفاظ دے اندر غور کیتا جائے تے بعثہ اس دا معنی یہ بنتا ہے کہ ایک کم واسطے اٹھ کھڑیا ہونا. یعنی ایک کام کرنا ہے ان دی واسطے بندہ تیار ہے، بالکل بندہ تیار ہے، ریڈی ہے بندہ، وہ کام کرنا بندہ فوراً شروع کر دے گا. اور ولادت اور چیز ہے، بعثت اور چیز ہے. تو سنیا نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال چلانے نبوت فرمایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر مبارک جنہوں 40 سال ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مبعوث فرمایا ہے. تو ان کا مطلب یہ نہیں کہ حضور پیدا اس ٹائم ہوئے نہیں، مطلب یہ ہے کہ پیدا پہلے ہی ہو گئے نا، لیکن 62 سالاں تے نبوت کا اعلان فرمایا ہے. تو پتہ چلیا ولادت اور چیز ہے، بعثت اور چیز ہے. پیدا مجدد پہلے ہی ہو جاندے نے، لیکن جدوں اللہ والوں آرڈر آندا ہے اس وقت وہ دین دی تجدید دا ایک کم جڑا ہے سر انجام دینا شروع کر دیندے ہیں. پیارے بھائیو، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پھر ذہن دے اندر سوال آندا ہے کہ 100 سالاں تو بعد ہی کیوں مجدد آندا ہے؟ پہلے بھی تے آ سکتا ہے.
ماہرین تاریخ انسانیت جڑے نے انہاں دا متفقہ فیصلہ ہے کہ جدوں 100 سال گزردا ہے نا تے ان دے اینڈ تے پہلی نسل ختم ہو رہی ہوندی ہے تے دوجی نسل شروع ہو رہی ہوندی ہے، تے جدوں نویں نسل آوندی ہے تے لوگ آندے نے بھائی جدید دور ہے، نیٹ دور ہے، بھائی جدید دور ہے، پہلے تے انج کوئی نہ آیا ہوندا۔ میں کہ سونا اے جڑا جدید دور آیا ہے اے 100 سالاں تو بعد آیا ہے۔ اکثر 100 سالاں تو بعد بندے دے زندگی دے معاملات چینج ہو جاندے، پہلی نسل ختم ہو جاندی ہے، دوسری نسل دا آغاز ہو رہا ہوندا ہے۔ تو فرمایا سونا جدوں دوسری نسل دا آغاز ہوندا ہے اس وقت خرابیاں زیادہ آ جاندیاں، خرافات زیادہ آ جاندیاں، وہ خرافات ختم کرن واسطے جس ہستی نو اللہ مبعوث فرماندا ہے اس ہستی دا نام مجدد ہے۔ ایسے واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی رأس کل 100 سال دے اینڈ تے اللہ تعالیٰ ایک ہستی بھیجدا ہے جڑا ایمان دی تجدید فرما دیندے ہیں۔ اس دی وضاحت بہت لمبی ہے لیکن چند سوالات بندے دے ذہن سوال آندا ہے کہ یار یہ جڑا 100 سالاں دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس صدی دا اعتبار ہجری صدی تو کیتا جانا ہے یا عیسوی تو کیتا جانا ہے، یعنی یہ جویں ہن 1444 ہجری ہے ان دا اعتبار کیتا جانا ہے یا سن 2022 ہے ان دا اعتبار کیتا جانا ہے۔ دوسرا سوال یہ حدیث پاک جڑی مجدد ہے، حدیث مجدد یہ متصل ہے یا معدل ہے۔ تیسرے سوال کہ اس حدیث پاک نو مشکاہ شریف وچ پڑھی ہے، خطیب تبریزی نے اینو روایت کیتا فیما اعلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف دے اندر پڑھی ہے تے روایت ہوندی ہے فیما اعلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جڑا فیما اعلم لفظ ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا قول نہیں لیکن ہے ابو داؤد شریف وچ بھی ہے، مشکاہ شریف وچ بھی، جی حضور دا قول نہیں تو پھر جملہ ہے کندا؟ چوتھا سوال فرمایا رأس 100 تو مراد صدی دا اختتام ہے یا صدی دا آغاز ہے؟ پنجواں سوال فرمایا حدیث پاک علی رأس 100 سالہ دے اینڈ تے اینڈ تو مراد کی لیا جائے گا؟ آخری 10 سال، آخری 20 سال، آخری 30 سال، آخری 40 سال مراد کی لیا جائے گا؟ چھٹا سوال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نو تے کوئی بندہ مجدد نہیں آندا، کام تے آپ نے بھی یہی کیتا ہے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نو امام آکھیا جاندا ہے، مجدد نہیں آکھیا جاندا، وجہ کیا ہے؟ اگلا سوال فرمایا کہ اے تجدید دا دائرہ جڑا ہے یہ کتنا بڑا وسیع ہے؟ کیا ایک صدی ایک مجدد ہونا ہے؟ ایک صدی کیا ایک تو زیادہ مجدد آ سکتے ہیں؟ ایک تجدید کیا جو صاحب جامع الاصول نے بیان فرمایا ہے آپ تے فرما دینے کہ دین دے ہر شعبے دا مجدد الگ الگ ہے، اس دا مطلب کی ہے؟ یہ سارے سوالات جڑے تساں نے سنے ہیں انہاں دا جواب دئیے تو رات ایتھے گزر جائے۔ یہ سارے سوالات تواڈے سامنے تاں بیان کیتے نے، تسی خود ریسرچ کرو، تحقیق کرو، مطالعہ کرو اور یہ سوالات دے جوابات تلاش کرو تاکہ تواڈے ذہن دی خرافات ختم ہون اور تانوں سمجھ آوے رب جنوں مجددیت دا صحرا عطا کردا ہے وہ ہستی دی شان کی ہوندی ہے، اون دا مقام و مرتبہ کی ہوندا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت جو ان کی مقام عطا فرماتا ہے۔ سارے سوالات ادھار نے، حل نہ ہون تو پھر تے حاضر ہاں، لیکن حل ہو جان تو پھر بڑی خوش نصیبی ہے کہ سان مطالعہ کرنے دا شوق پیدا ہو جائے گا۔ پیارے بھائیو اس تو اگے دوسرا ٹاپک گفتگو دا میں شروع کرن لگا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ دا ٹاکرا ہویا ہے نا اکبر بادشاہ دے نال، یہ جڑا اکبر بادشاہ ہے نا اے تواڈی جڑی پریشانی ہے ختم کرن لگا، میں ڈھیر سارا کٹ آف کر کے ڈھیر سارا کیب کر کے نا پریشانی ختم کرن لگا۔ اکبر بادشاہ جلال الدین اکبر بادشاہ بابر دا
پوترا ہے بابر بادشاہ بڑا مشہور ہویا ہے، انہا پوترا ہے ہمایوں بادشاہ دا بیٹا ہے، اور جلال الدین اکبر بادشاہ یہ جہانگیر بادشاہ دا باپ ہے، شاہ جہاں دا دادا ہے، اور اورنگزیب عالمگیر جس نے فتاوی عالمگیری لکھوایا ہے اس بندے دا ایک پردادا ہے۔ اے جلال الدین اکبر بادشاہ ہویا پیدا ہے مسلمانوں دے گھر، لیکن انہوں لالچی تے بھیڑے مولوی مل گئے۔ توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ۔ لالچی تے بھیڑے مولوی مل گئے۔ ایک گل میری یاد رکھے آجے، جیڑا بندہ بھی دین دا نقصان کردہ ہے حکمران، او سہارا مولویاں دا لیندہ ہے، او سہارا مولویاں دا لیندہ ہے۔ جیڑیاں بھی ایجنسیاں دین نو کمزور کرنا چاہندیاں وہ بھی سہارا مولویاں دا لیندیاں۔ جیڑا فتنہ ایران ہی یا سعودیہ ہی اٹھدا ہے وہ بھی سہارا مولویاں دا لیندے ہیں۔ اگلے دیکھ ساڑھے دوست نے محترم نے وہ پیان دیا جی ساڑھے کو لے دو مولوی نے لماٹے بڑے نے، امیر ساریاں تو زیادہ نے ہیں لماٹے تے امیر سب تو زیادہ نے۔ او پیا کہ او بھائی چنگے نہیں جنہ پیسہ تے کما لیا نا، اسی میچ رانے تے پیسہ بھی کوئی نہیں لبدا۔ میں کیا سونا لماٹیاں بان کے دولت کمان والا کامیاب نہیں، غیرت مند بندہ ہوئے اسلام تے پیرا دے کے اللہ دے رسول نو راضی کر دے وے، اس بندے دا مقام دنیا تے بھی بلند ہے، کل قبر و حشر وچ بھی اللہ انہیں استان دے تاج عطا فرمائے گا۔ انہوں بڑے بیڑے مولوی ملے، اور امام حضرت داتا گنج بخش رجویری رحمت اللہ علیہ آپ نے کشف المحجوب دے اندر لکھے ہے، آپ فرما دے نے حضور داتا صاحب 3 قسم دے بندیاں تو بچ کے رویا دے۔ پہلی قسم ظالم حکمرانہ تو بچیا دے، داتا صاحب فرما دے نے دوجی قسم بناوٹی صوفیاں تو بچیا دے۔ آجڑے آتے تسبیح تونج میاں کسبی جی بناوٹی صوفی لوگاں دے سامنے صوفی با صفا تے گھر دے اندر پلے کاکھ بھی نہیں ہوندا۔ تیسری قسم فرمایا بے عمل مولویاں تو بچیا جے۔ اے داتا گنج بخش رجویری فرما رہے ہیں جنہاں سچے تے کھرے دی پہچان جھوٹے تے سچے دی پہچان نہ ہوئے انہاں تو جان چھڑایا جے اپنی، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہاں تیناں وچوں ایک دے پاسے لگ گئے ہوئے پلے ککھ نہیں رہنا، جویں ہن کوئی نہیں رہا پیا۔ ان جڑے مولوی ملے آئے نا ابو الفضل تے فیضی ورگے جلال الدین اکبر بادشاہ، ابو الفضل ایڈا وڈا مولوی آیا، وہ فارسی دا فقرہ لکھدا آیا نا 8-10 صفحے ختم ہو جاندے ہیں، فقرہ نیا ختم ہوندا۔ تے فیضی اتنا بڑا مولوی سی کہ اس نے پورے قرآن دی تفسیر لکھی ہے بغیر نکتے تو، پوری تفسیر وچ نکتے ہی نہیں آیا، بغیر نکتے تو اس نے ساری تفسیر لکھ چھڈی۔ ایسے مولویاں دا ٹاکرا ہویا جلال الدین اکبر بادشاہ دے نال، انہاں آکھیا جلال الدین یہ جدوں 1000 سال اگے ہو جاندا آیا نا تے اللہ نواں رسول بھیجدا آیا، نویں کتاب ہوندی آئی، نواں دین ہوندا آیا۔ ہن 1000 سال ہو گئے، لہذا دین اسلام پرانا ہو گیا، قرآن پرانی کتاب ہو گئی ہے۔ اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے انہاں تے کیا ہویا بڑے سال ہو گئے، لہذا ہن نواں دین ہونا چاہیے، نویں کتاب ہونی چاہیے، نواں ایک دین رائج ہوئے جنہوں دین اکبری دے نال شروع کیتا جاوے۔ اکبر بادشاہ دے جڑے پہلے 20 سال آئے نا، اکبر بادشاہ 5 وقت دا نمازی آیا، مولویاں دے جتیاں سیدھیاں کردا آیا، اپنے محلے چ علماء مشائخ دیاں مجلساں کرواندا آیا۔ جلال الدین اکبر بادشاہ او باقاعدہ اولیاء صلحاء دے مزارات حاضری دیندا سی، مسجد دے اندر جھاڑو لگاندا سی۔ جلال الدین اکبر اے گل سنیا جے لالچی مولوی نقصان کڈا کر دے جے،
توجہ کریا جے گل ختم ہونے والی. مسجد دے اندر جھاڑو لگان والا ہے جلال الدین اکبر بادشاہ. علماء دیاں جتیاں سیدھیاں کرن والا ہے. اولیاء اللہ دے درباراں تے حاضری دین والا ہے. پہلے 20 سال ہوندے ایویں گزرے. اگلے جدوں 20 سال شروع ہوئے نا 983 ہجری جدوں شروع ہوئی ایک اس محل بنایا. ان دے اندر نہ ان دا نام رکھیا عبادت خانہ. اس عبادت خانے دے اندر ہر جمعرات رات نو محفل ہوندی سی. ہر مسلک دے بندے اکٹھے کر کے انہاں دا آپس میں بحث و مباحثہ کرواندا سی تاکہ مینوں اصولی تے فروعی مسائل جڑے نے انہاں دے بارے کچھ نہ کچھ ملدا رہے. جدوں علماء بحث و مباحثہ کردے آئے تو پھر اکبر بادشاہ انہاں نوں انعام دیندا سی. انعام و اکرام نال نوازدا سی. جدوں پیسہ لبنا شروع ہویا تو مولوی ہو گئے لالچی. پیسہ ملنا شروع ہویا تو مولویاں دے اندر لالچ ودیا تو انہاں مولویاں آپس وچ ایک دوجے دے نال لڑائی کرنا شروع کر دیتی. بحث کردے سن. اختلاف رکھنا اختلاف تے حضور علیہ السلام نے فرمایا نا رحمت اختلاف ہوئے علمی اختلاف ہوئے ذاتی اختلاف نہ ہوئے. انہاں مولویاں نے جدو پیسہ ویکھیا تے ذات اختلاف شروع. ایک دوجے نال بحث انج کردے نے کہ ایک دوجے نو کھا جانا ہے. ایک دوجے نال پھر انہاں چھڑیاں لے آندیاں سوٹے ڈنڈے لے آندے. اس حد تک چپکلے شروع ہو گئی. جدوں اکبر بادشاہ نے یہ منظر ویکھیا وہ مولوی تے آپس میں پیسیاں تو لڑدے پے وہ متنفر ہو گیا. مسجد جھاڑو دین والا بندہ مولویاں دے پیسے دے لالچ دے پیچھے دین تو متنفر ہو گیا. اس نے دین چھڈ دیتا اور اس نے ایک نواں اعلامیہ جاری کیتا. اس آکھیا میں بادشاہ ہاں میرے سامنے کوئی نہیں بولے گا. میری جویں مرضی ہے میں دین وچ من مانی کراں. میں جیڑی مرضی ہے رائے قائم کراں کوئی مولوی نہیں بول سکتا. جدو اے گل میں نظر تو گزری نہ تے دل خون دے آنسو رویا. او دور ویکھو تے اے دور ویکھو بالکل عین تصویر بنی پئی. او دور مولویاں دی وجہ تو بندہ متنفر ہو کے تے دین دا غدار بن گئے. پھر مجدد الف ثانی نو قربانیاں دینیاں پئیاں نے تاں جا کے دین بچے ہے. اس دور تے نظر کرو کہیں ایران تو ڈالر لے رہے ہیں ریال لے رہے ہیں کہیں ایران تو درہم لے لیں کہیں سعودیہ تو ریال لے کے اپنے مسلک دے نال غداری کر دیا ہویا. ایسا انہوں نے اپنا کردار لوگاں دے سامنے پیش کیتا ہے. لوگ دین تو متنفر ہوندے جا رہے ہیں. جڑے ختمہ تو لڑ پون ختمہ دے پیسیاں تو لڑن والے مولوی لوگاں نو دین تو متنفر کر دے پہنے. دسن کل قیامت نو حضور دے سامنے کیڑا چہرہ لے کے جان گے. حالانکہ چاہیدہ ہے کہ علماء دے کردار تو ویکھ کے لوگ دین دے قریب جان دے. آج لوگ دین تو دور جا رہے نے کردار دی وجہ تو. میں کہا سونا تیرا مقصد اور آیا ٹور اور پاسے پیائیں. اگی اکبر بادشاہ گھرک ہو گیا اور لوگ دین تو متنفر ہوندے جا رہے نے. اس وقت بھی کامیاب مجدد الف ثانی ہوئے. اس دور بھی جنہ دین نال غداری کر کے ناموس رسالت اور ختم نبوت دی شک نو ختم کرن دی کوشش کیتی ہے. اللہ نے پھر مجدد الف ثانی دے وارث امیر المجاہدین حضرت خادم حسین رضوی نو بھیج کے جنہ فیض آباد تے ڈیرا لا کے دوبارہ ختم نبوت پیرا دے کے دسیا. اس وقت دین تے پیرا مجدد الف ثانی دے گئے نے. آج ختم نبوت پیرا امیر المجاہدین دے گئے نے. زندہ آباد پیارے بھائیو. دین صرف
ایویں مسیتی بہ کے نہیں بن گیا، سن تے مل گیا پلیٹ رکھ کے سائیاں دے چھڑیا ہے، تے ساڈے کول جویں کھیر بنا کے بندہ پلیٹ رکھ کے دے چھڑے، انج دین سانو لب گیا ہے، تے ساڈے کول تے کھیر کھادی بھی نہیں چاجی دی جاندی پئی، سانو قربانیاں نہیں دینیاں پئیاں، لیکن کسر بندے کوئی نہیں چھڑ دے پے، کہیں ہون بھی رافضیاں ٹر گئے، کہیں نیم رافضی ہو گئے، کہیں فکر رضا چھڑ گئے، کئی فکر مجدد الف ثانی چھوڑ گئے، پھر کہندے نے کہ ہون سانو سنی عزت بھی دین، میں کہ ہون عزت نہیں ملنی، عزت ملنی ہے تو صحابہ دے نقش قدم تے چلنا پوے گا۔ آج جڑا ٹرانسجنڈر بل پاس ہو ہے اسمبلی دے اندر، کیا اسمبلی ہے مولوی کوئی نہیں؟ کیا اسمبلی اچ پیر کوئی نہیں؟ اس ٹائم اسمبلی اچ پیر بھی موجود نے، اس اسمبلی اچ مولوی بھی موجود نے، اپنے آپ نو دین دا تھم کہنے والے موجود نے۔ جدوں بل پاس ہویا تو رولا کیوں نہیں پایا؟ جدوں بل پاس ہوئے انہاں دے سگنیچر کیوں ہوئے نے؟ انہاں نے دستخط کیوں کیتے نے؟ وجہ کی سی؟ حکومت نے ہڈیاں سٹیاں، یورپ نے ہڈیاں سٹیاں، اے لو اس ہڈی دے دھیانے لگے رہو، سانو دین دا تباہ کرن دیو، ساڈے سامنے رکاوٹ نہ بنیا جے، مسیتاں والے نہ سیاپے جان لاں گے۔ کیڑا مولوی اور پیر ہے جڑا اسمبلی دے اندر بیٹھ کے بولے ہے اس بل دے خلاف، جڑا بالکل قرآن و حدیث دے خلاف ہے، انہاں دی موجودگی اچ پاس ہو گیا ہے، نہ ادوں بولے نے تے نہ اج بول دے پین۔ میں کیا پاک پتن شریف بابا فرید الدین گنجے شکر دے دربار تے جاؤ، اوتے نشئی تے بھنگی بیٹھے ہوئے، اوتے روافظ دا قبضہ ہے، اوتے چرسی تے نشئی بیٹھے، آج تک کسے مولوی نو اے توفیق نہیں ہوئی کہ بول کے آکھے اے دربار دی حرمت دی پمالی ہو رہی ہے، دربار دی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ میں کیا حضرت سلطان باؤ ٹر جاؤ، غیر شرعی رسمہ ہوندیاں بھی نے، مولوی نہیں بول دے پہ۔ میں کیا اگر چسی دربار تے بہ جان، بے توجہ کریا جے گل میں بڑی نوٹ دی کرن لگا جے، میں کہا چرسی بہ جان درباراں تے بے حرمتی نہیں، بھنگی بہ جان درباراں تے بے حرمتی نہیں، چرسی بہ جان درباراں تے بے حرمتی نہیں، داڑھی منڈے پیر بن جان سجادہ نشین بے حرمتی نہیں، رافضی بن جان قبضہ گروپ بے حرمتی نہیں۔ میں کیا انہاں درباراں تے مسجد اور مدرسے ختم کر دیتے جان بے حرمتی نہیں۔ میں کہا ظالماں ہن بھونکن دے آئے کہ داتا صاحب لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لگے نے، بے حرمتی ہو گئی ہے، داتا صاحب دے مزار دا تقدس ببال ہو گئے۔ میں کہا فٹے منہ تیری سوچ دا، میں کہا چرسی بھنگی بین تین بے حرمتی نظر نہیں ہوندی، لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لگن تے بے حرمتی نہیں ہوندی، بلکہ داتا صاحب دے مزار دی عزت پہلے نالوں ود جاندی ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہا صدقے جاواں اے مولویاں دی سوچ تو، ان دے ورگے آئے مولوی جڑے جنہ جلال الدین اکبر بادشاہ نو گمراہ کیتا ہے۔ اے آج دے مولوی داتا صاحب لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگ گئے، آندے نے جی بے حرمتی ہو گئی ہے جی، تساں داتا صاحب دا ادب نہیں کیتا۔ میں کہا مسیتی لبیک یا رسول اللہ ہوئے تے بے حرمتی ہوندی ہے، تے جے رافضی آ کے اوتھے سٹیج تے تقریراں کرے وہ عزت ہوندی ہے؟ رافضیاں دے ذمہ داتا صاحب دا مزار کرو وہ عزت ہوندی ہے؟ میں کہا سونا جنہ دی فکر داتا صاحب دی فکر تو جدا ہے، جنہ دی سوچ داتا صاحب دی کشف المجوب تو جدا ہے، میں کیا انہاں دے بلایاں بے ادبی ہوندیا، انہاں دے بلایاں بے حرمتی ہوندیا، انہاں دے بلایاں تقدس پمال ہوندے۔ لبیک یا رسول اللہ دے نعرے کل بھی لگ دے رہنے، لبیک یا رسول اللہ دے نعرے تا صبح قیامت لگ دے رہنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صدقے جاواں اس قوم دی اس سوچ تو، اور جیڑا بندہ آندا ہے کہ ابو بکر صدیق تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اے تے بھائی سیاسی خلیفہ ہائے، روحانی خلیفہ تے پہلا مولا علی ہائے، میں کیا ان دی سوچ داتا صاحب دی سوچ نال نہیں مل دی،
انہوں داتا صاحب دے مزار تے بلاؤ گے تے پھر ایو حال ہونا ہے جڑا ہویا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ دے پیرا دین والے بھی زندہ نے، ناموس رسالت دے پیرا دین والے بھی زندہ نے، ختم نبوت دے پیرا دین والے بھی زندہ نے، اور اے تا زندگی اے پیرا دین دے ران گے اللہ انہوں عزتاں عطا فرماندا رہے گا۔ جلال الدین اکبر بادشاہ جدو انہیں مشورہ ہویا او سا گیا بڑا کام یہ تے انہاں مولویاں جلدی جلدی ایک کتاب تیار کیتی، اس کتاب دے اندر انہاں لکھیا ہندوان خوش کرن واسطے، کیونکہ اس وقت یہودی عیسائی ہندو سکھ یہ نعرہ مار دیا ہے، یہ آندے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی، یہ نعرہ لگ رہا سی تے لگدا پیا سی ممبر تے، لگدا پیا سی مسجداں دے اندر نعرہ لگ رہا بڑی آواز بلند، ہندو مسلم سکھ عیسائی، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی، یہ سارے مولوی نہ رل گئے، سکھ رل گئے، ہندو رل گئے، انہاں دا تے فائدہ ہوندا پیا ہے نا۔ نواز دیو تھوڑی بھائی، ایک یہ گل یاد رکھے جے، جدوں بھی کھرا سچا تے جھوٹا آپس وچ رلدے نے نا، جدوں بھی پاک تے پلیت رلدے نے، جھوٹا تے سچا آپس سے رلدے نے، جھوٹے دا نقصان کوئی نہیں ہوندا تے سچے دا ککھ نہیں رہندا۔ میں ایک مثال دینا، پانی دے اندر پیشاب دا قطرہ ڈگ پوے ایک ٹب پانی دے تے پیشاب دا جاندا ککھ نہیں تے پانی دا راندا ککھ نہیں، جے دودھ چ ڈگ پوے شراب دا ایک قطرہ تے شراب دا جاندا ککھ نہیں تے دودھ دا راندا ککھ نہیں۔ میں کہ جدوں رافضی تے سنی جان مل تے انہاں دا جاندا ککھ نہیں تے ساڈا راندا ککھ نہیں، جدوں یہودی عیسائی ہندو تے سکھ وہ آپس سے رل گئے، انہاں دا تے جانا ککھ نہ آیا، مسلماناں دا رانا ککھ نہ آیا، وہ نعرے مار رہے ہیں۔ انہاں ہندوان خوش کرن واسطے کتاب لکھیا، انہاں کیا گائے زبانی ہوے دی خنزیر دے گوشت دیاں دکاناں لگن گیاں، شراب دیاں دکاناں لگ جان گیاں، اذاناں بند کیتیاں جان دیاں، مسجداں دی رونق ختم کیتی جائے گی، قرآن دیاں تلاوتاں روکیاں جان گیاں، کیونکہ نویں کتاب آوے دی، نواں دین آوے گا، دینی اکبری آوے گا۔ انہاں جدو مشورہ کیتا کہ یہ کتاب تیار کیتی، جلال الدین اکبر بادشاہ نے اعلان کر چھڑیا، انہاں کیا فلاں ڈیٹ نو فلاں تاریخ نو فلانی جگہ تے ساڈا انتظام ہوئے گا، اسی میزبان ہوواں گے تے پوری خلقت مہمان ہوئے گی۔ دن آ گیا ہے، عالی شان کلین وچ گئن، وی آئی پی کناتاں لگ گئیں، مرغ مسلم پک گئن، دودھ تے شربت اور مٹھے پانی عام ہو گئن، اتے لکھی گیا شاہی دربار، اتے لکھی گیا شاہی دربار۔ جڑی جلال الدین اکبر بادشاہ نے وڈی بغیرتی کیتی، اس نے یہ کیتی کہ ان دے نال ہی ایک پاٹا پرانا خیمہ لایا، ان دے ٹوٹیاں ہوئیاں صفاں بچھائیاں، اوتے باسی دال رکھی، سکیاں ہوئیاں روٹیاں رکھیاں، گرم پانی رکھیا، ٹوٹیاں ہوئیاں صفاں بچھائیاں، تے نعوذ باللہ من ذالک اس بار لکھ چھڑیا اے محمدی دربار ہے۔ کو سمجھ آؤندی بھی ہے کوئی نہ؟ میرے پتلے نے نا سمجھانا بھی اوکھا ہوندا، سمجھان والا بھی تنگ ہو جاندا ہے۔ محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ جدو اس نے توہین کیتی، اپنے پاس شاہی انتظام، خیمے وی آئی پی سامنے، یعنی اس نے لوگاں دے سامنے ظاہر کیتا آ دین پرانا ہو گیا ہے، اور نواں دین آ گیا ہے۔ بڑے بڑے وزیر آ رہے ہیں، وزراء آ رہے ہیں، امراء آ رہے ہیں، مشیر آ رہے ہیں، سلاطین آ رہے ہیں، دعوت و عام و خاص ہو گئی ہے، بڑے بڑے لوگ باواں وچ باواں پا کے ٹہل پہل کردے ہویاں آ رہے ہیں، تے سارے اس شاہی انتظام جا رہے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی امام ربانی آپ نے اپنے مریداں نہ کیا بیلیوں چلو چلیے اسی بھی ویکھیے اتنے کی ہے۔ جدو آپ گئے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرخندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جدو گئے نا، آپ نے ویکھیا شاہی انتظام،
اور دوجے پاسے تکیا جدوں ٹوٹیاں صفاں باسی دال گرم پانی سکیاں روٹیاں تے پھر توہین امیز کلمات کہ محمدی دربار ہے۔ ایک گل یاد رکھیا جے ساری تقریری چوا ایک بھی یاد رکھ لیو جے بڑی جے، اللہ ساڑیاں نمازاں قضا ہو جان نا معافی منگیے تے اللہ ہو سکتا ہے مہربانی کر چھڈے، روزے رہ جان تے اللہ ہو سکتا ہے مہربانی کر دے، عمل وچ وعدہ گھاٹا ہو جائے اللہ معاف کر دیندا جے، جدوں حضور دی توہین ہوئے تے رب معاف نہیں کردا، ایک لمحے واسطے بھی معافی نہیں ملتی، وہ جو کچھ کردا رہا برداشت اللہ فرماندا رہا، لیکن جدوں اس حضور دے دین دی توہین کیتی تے رب جلال چاہ گیا، رب نے پھر مجدد الفسانی نو بھیجیا، شیخ احمد سرہندی نو بھیجیا، تے کون مجدد الفسانی؟ او جلال الدین اکبر بادشاہ نو نہیں سی نا پتا، میرے اللہ دا وعدہ ہے۔ سامعین کرام اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ سی جاندا میرے اللہ دا وعدہ ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ نے وعدہ فرمایا اے ہندو تے سکھ تے یہودی تے عیسائی اے چاندے نے اسی دین اسلام دا چراغ بجھا دیئے، میرا اللہ فرماتا ہے نا نا اللہ اپنے دین اسلام نو پورا کر کے چھڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جلال الدین اکبر بادشاہ نے جدو شاہی انتظام بنائے، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ آپ نے ویکھے آئے مسلمانوں آپ دا دل تڑپ گیا ہے، اپنے مریدانوں انہاں ٹوٹیاں صفاں دے بٹھایا ہے، اپنے مریدانوں اتھے بٹھایا ہے، صدقے جاواں حضرت مجدد الفسانی بھی چاندے عالی شان انتظام وال جا سکدے سن، وہ بھی چاندے تے مرغ مسلم کھا سکدے سن، وہ بھی چاندے ابو الفضل تے فیضی آکن سونے آئے عالی شان انتظام لے سکدے سن، وہ بھی چاندے تے پروٹوکول لے سکدے سن، وہ بھی چاندے تے دولت اکٹھی کر سکدے سن، لیکن صدقے جاواں ایک پاسے اکبر بادشاہ دا پروٹوکول ہے، دوجے پاسے نبی دا دامن مصطفیٰ ہے۔ ایک پاسے شاہی انتظام ہے، دوجے پاسے دامن مصطفیٰ ہے، تے جنہاں دے دل وچ محبت ہوئے او وائٹ ہاؤس نو ٹھوکر مار کے گنبد خضرا وال چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ بھی چاندے تے مرغ مسلم کھا سکتے سن، آپ بھی چاندے تے شاہی انتظام و انسرام لے سکتے سن، آپ بھی چاندے وی آئی پی کلینہ تے بیٹھ سکتے سن، لیکن نا حضرت مجدد الفسانی دا اے منظر، حضرت مجدد الفسانی دا ایو نظریہ جیسے دل اندر یارو عشق سمایا اونا نہیں پھر جائے نا وہ سونے بھاویں ملنے ہزارہ تے آسانی یار وٹانا۔ آپ دا عقیدہ آیا کہ اے مرغ مسلم تے ہمیں وقتی طور تے نے دامن مصطفیٰ پکڑیے جنہ قبر چوی دیدار کروانا ہے۔ آپ نے اپنے مریدان نو نصفان دی بٹھایا، آپ دے کول کو کلاشن کوف نہیں ایک چھڑی سی، انہاں ارد گرد لکیر ماری، ہاتھ بلند کیتے مولا تیرے نبی دے دین دی توہین ہو گئی ہے،
مولا حفاظت دا ذمہ تو خود لے آئے واللہ یعصمک من الناس ناموس رسالت دی حفاظت دا ذمہ بھی لے آئے واللہ متم نورہ دین اسلام دی حفاظت دا ذمہ بھی لے آئے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون اللہ نے قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی لے آئے مولا ذمہ تو خود اٹھایا ہے اے لائنہ نے ملونہ نے تیرے نبی دے دین دی توہین کر چھڑیا اللہ اکبر کبیرہ حضرت مجدد حلف ثانی نے ہاتھ اٹھائے نے جدوں ہاتھ اپنے چہرے تے پھیرے نے مسلمان مورخین لکھ دے نے ہاتھ پھیرن دی دیر پہلے آسمان صاف ہے پہلے سیاہ مسلمانوں بدل چھا گئے نے اندھیرا چھا گیا ہے طوفانی آندیاں چل گئیاں نے مسلمانوں آندیاں طوفان آ گیا ہے اتنے تیز طوفان آ گئے او کناتاں بھی اڈن لگ پیاں نے او کلین بھی اڈن لگ پے نے او کھانے بھی مرغ مسلم تے زردے تے دودھ تے پانی او خرد برد مٹی دے اندر ہو رہے نے کلین بھی اٹھ رہے نے کھانے بھی اٹھ رہے نے کھان والے بھی اٹھ رہے نے وزیر بھی ڈگ دے پینے ٹھوکراں لگ دیاں پیاں نے مشیر بھی ڈگ دے پینے او لالچی مولوی بھی ڈگ دے پینے تباہ برباد ہوندے پینے لالچی مولوی کیوں ڈگ دے پینے میں کہا غیرت مند مولوی آ گیا ہے جدوں غیرت مند آ جانے جدوں شیر آ جاندے نے گدڑاں دی حکومت نہیں راندی جدوں شیر آ جاندے نے اوے سونے آئے اوے گد دی عادت ورگے مولویاں دی حکومت نہیں راندی جدوں شیر آ جاندے میں کہا 100 دن گدڑ دا ایک دن شیر دا آ جاوے ساریاں تے پانی پھر جاندا ہے جلال الدین اکبر بادشاہ جدوں اپنا منظر اپنا مسلمانوں او محل تے اپنا انتظام تباہ ہوندیاں پیا تک آئے جلال الدین اکبر بچن آستے اتھو دوڑدا ہویا اپنے محل دی طرف جان لگا ہے اللہ تعالیٰ ولو آڈر آیا ہے او جڑے قلعے دے نال مسلمانوں تمبواں دیاں رسیاں بنیاں ہویاں نے اس رسی نو حرکت ہوئی ہے رسی نو حرکت ہوئی ہے زمین دے اندر 7-8 کلو دی چنبی جنہوں اسی قلعہ کہنے ہیں زمین دے اندر گاڑی ہوئی ہے حرکت رسی نے کیتی ہے اس چنبی نو زمین وچوں کھاڑیا ہے اس قلعے نو کھاڑیا ہے اکھاڑ کے ہوا نے قلعے نو اٹھایا ہے ہوا دے اندر لہران دیا ہویا اکبر بادشاہ دے پیشانی دے ہوتے زوردار قلعہ وجیا ہے اکبر بادشاہ ڈگ پیا ہے بے ہوش ہو گیا ایک روایت چاہتا ہے 3 دن ہوش نہیں آیا دوسری روایت چاہتا ہے 7 دن ہوش نہیں آیا اکبر بادشاہ اٹھیا نہیں جدوں 7ویں دن اٹھیا ہے اکبر بادشاہ دا جنازہ اٹھیا ہے اللہ ستاں دنوں تو بعد اکبر بادشاہ دا اٹھیا ہے تے جنازہ اٹھیا ہے اللہ اکبر کبیرہ جدو اکبر بادشاہ مریا نا تقریباً 6 تو 7 منٹ تقریر باقی رہ گئی جتنا ٹائم سی وہ پورا ہو جانا ہے اور ٹائم تو زیادہ نہیں جانا تاکہ تسی فجر دی نماز بھی پڑھ سکو یہ مجدد اور تجدید دا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے یہ ایک تقریر نہیں بیان ہوندا اجے ایویں تانوں بالکل ٹچ دیتا ہے سوالات تواڈے تے ادھارے چھڈے نے یہ آپے لبدے رہے اجے تاں گھنٹے 4 گلاں پوریاں ہونیاں نے یہ جڑا واقعہ شروع کیتا ہے ختم یہ بھی کوئی گھنٹے چ ہونا اس واسطے تھوڑا جا سن لو پھر اللہ زندگی رکھی تے باقی پھر کدی سنا لیں گے سامعین کرام دب کے بولو سبحان اللہ جدو اکبر بادشاہ مریا پچھوں دا پتر آ گیا جی اے جی میں ہونے سیاسی بندے ہاں اپنے اپنے پتر تیار کر لینے بس مر جانا ہے پچھوں ساریاں شرارتاں کرن واسطے کافی نے شیطان ٹر بھی جائے تے چیلے تے پیچھے ہوندے نے جدو چیلا آیا اکبر دا پتر آیا اون دا نام سی جہانگیر اس آکھیا میں بادشاہ دا پتر ہاں تے دین وہی چلنا ہے جیڑا میرے باپ دا دین آ باز نہ آیا وہ نیا پتہ ٹکر مجدد الفسانی نہ لگی ہوئی ہے اے جی میں اے بندے جدوں بھی ناموس رسالت دے پہرے دار نکل دینے
کو 70 باری شیل ماری بیٹھے ہٹ کے موڑ شیل ظالماؤ جڑے اگے نہیں نسے نہ ہون کتے نسنا ہے اے نموسے رسالت پہرا پہلے بھی دیندے رہنے نہ تعصب قیامت دیندے آنا ہے اوے ووٹاں لین والے نس جاندے نے اوے کنے گجراں والے ایویں شیل دا لگا ہے او کرسیاں چھڈ کے نسے نے میدان میں کیا کر ایتھے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ مارن والے ہوندے سونیاں سیدھیاں گولیاں بھی مار دو سینیاں تے جھلیاں آئیاں پیچھے نہیں سی ہٹنا جہانگیر آیا خدا کیا دین میرے پیو والا چلے دا اسی بھی اسی طرح اذانہ بند کر دیو مسجداں شہید کر دیو قرآن دیاں تلاوتاں ختم کر دیو رونقاں ختم کر دیو کیونکہ بدیشی شرابی سی شراب پینا ان دی عادت سی جدوں او بادشاہ بنیا نا تے مولوی موڑن نال جی میں ہون کچھ سیاست ایسے مولوی نے حکومت پی ٹی آئی دیا بھی آندن جی اسی تابعدار حکومت نون لیگ دیا بھی آندن اسی تواڈے نال حکومت کاف لیگ دیا بھی آندن اسی تواڈے نال موڑ آندن تسی سن ڈیزل کیوں آندے ہو میں کہا جی غیرت نہ ہوئے تو مولویاں ڈیزل ہی آکھنا ہے غیرت ہوئے تو موڑ مولوی علامہ آندے نے پیر صاحب آندے نے پھر شیخ الحدیث والقرآن آندے نے پھر استاد الاساتذہ آندے نے غیرت نہ ہوئے ساڈے بزرگ نہیں آندے نے جدو بندہ لسی منگن ٹور پوے تے بانڈا کانڈ پیچھے کرن دی کیڑی لوڑ ہے جدو شرم بندہ لا چھڈے تو موڑ کیڑی لوڑ ہے بندہ پٹرول آ کے ڈیزل آ کے مٹی دا تیل آ کے رالا تیل آ کے موڑ ٹینشن لین والی گل ہی کوئی نہیں جے اے سارے ناماں تو بچنا ہے تے پھر دین اسلام تے پیرا دے اللہ تے نجتاں عطا فرمائیں گا جہانگیر دے نال او موڑے نال بیلیو نہ آکھیا جی دین اکبری رائج کرنا چاہندے ہو پہلے شیخ احمد سرہندی جڑا ہے نا مجدد الفسانی ان ہٹاؤ اس آکھے اچھا جی اس آکھے ان بلاؤ میرے دربار انہوں نے آکھے جی تواڈے دربار دا یہ طریقہ ہے جیڑا آنا ہے اس پہلے سجدہ کرنا ہے انہوں کوئی نہیں کرنا پتہ ہے کیوں نہیں کرنا وہ حضرت عمر فاروق دی نسل چن انہوں دے اندر فاروقی خون سی وہ حضرت عمر فاروق دے نال انہوں نے شجرہ نسب 31 واسطیاں دے نال مولا عمر نال ملدا ہے تے جنہ خون عمر ہوئے وہ کیویں جھک سکدا ہے جنہ دے سائے تو شیطان ڈردا ہوئے جو انہوں دا شہزادہ ہوئے تے شیطانہ دے کٹ بلانگے چھڑ دے آپ انہوں آکھے جی انہوں سجدہ کوئی نہ کرنا اس آکھے اچھا اس آکھے اے میرا تخت ہے سامنے نہ دیوار کر کے ایک چھوٹی جی باری لا دیو جن دے چو بندہ سدھا کھلو کے لگ ہی نہ سکے جھوک کے لگے جدو جھوک کے گزرے گا سیر انہوں نیمہ ہوئے گا تو سا تاڑی مار دیا با مجدد الفسانی سیر جھکا چھڑے انہاں حکمرانہ دیاں سازشاں عام نہیں ہوندیاں یہ جو میں گنیریاں والا نہیں بولی لاندا باغاں دے پیڑے باغاں دے پیڑے باغاں دے پیڑے اور بھائیہ دے باغاں رکھیاں گنیریاں ہوندیاں جے تھوڑا اور اگاں جاؤ تے کہ سردیاں چاہ آوازاں لگنیاں نے اشالمی انار کلی جاؤ تے اکثر آوازاں جی بھجے بادام بھائی بھجے بادام دے وہ مونگ پھلی پہ دیندا ہوندا میں کیا ہے باغاں دے پیڑے تے بھجے بادام آ کے تے دیندے گنیریاں تے مونگ پھلی نے جی ایو حال جے انہاں دا وی وکھاندے سبز باغ نے تے لے جاندے انیر کالے باغ وچ نے اس واسطے انہاں دیاں چالاں تو بچنا چاہیے انہاں آکھیا جی یہ باری رکھ دیو آپ پہ جھکے گا تاڑی مار دے باری جی لگ گئی دیوار ہو گئی حضرت مجدد الفسانی نے بلایا گیا آپ جدوں آئے نا باری دے سامنے آپ نے مجدیت علی نظر تو تکیا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ حضور فرماندے نے مومن دی فراست تو بچو یہ اپنی اکھاں نال نہیں اللہ دے نور نال ویندا ہے آپ نے ویکھ لیا بھئی باری ایویں نہیں لگی چند دنوں تو بعد تھوڑیاں گلیاں سڑکاں بننیاں شروع ہو جانیاں تو نے بھی انہیں سوچیا جی بھائی ایویں گلیاں نہیں بندیاں پئیاں یہ ہن کچھ سائیں کرنا چاہتے ہیں کچھ لینا چاہتے ہیں تاں بنان لگے انہوں نے آخیا بھائی باری ایویں نہیں لگی کھلوتی وہ سمجھ گئے کیونکہ ایک جسم وچ خون سی مولا عمر دا پھر کہ مجدد الفسانی سن
پھر اللہ دے ولی سن، پھر وقت دے مجدد سن۔ آپ نے انج کیتا کہ آپ نے پہلے سر داخل نہیں کیتا، کیونکہ سر داخل ہوندا تے جھک کے جانا۔ آپ نے پہلے اپنی جتیاں اندر واڑیاں۔ بولو سبحان اللہ۔ بھائی ذکر مجدد دا سنا ہوئے تے بھاوے بندہ ککڑیاں کڑک مار کے انج نہیں ذکر سنیا جاندا، دب کے بولو سبحان اللہ۔ او تو آندے ہو ذکر انہاں دا سناؤ جڑے ظالماں جابراں کے ڈٹ گئے ہائے، تے او تو آندے ہو انج بانا بھی انج کہ بندہ بالکل آکھے بھی کچھ نہ انج اے کام رلا ملدا نہیں، دب کے بولو سبحان اللہ۔ سامعین کرام، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، آپ نے پہلے اپنی جتیاں اندر داخل کی دیاں، اپنی جتیاں تخت دے سامنے کر کے اللہ لیلان اس جہانگیر بادشاہ نو آپ کہہ رہے نے، اے بادشاہ تیرے تخت نالو مجدد دیاں جتیاں اعلان بیلی ہون دے آواز تو بھی رکیا بیٹھے ہیں چھڑ دے ہوتے ہوں۔ فرمایا وا ہن تیرے تخت نالوں جتیاں میری اللہ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پلاننگ فیل، پلان ناکام ہو گئے، بندہ جھکیا کوئی نہیں، مجدد الفسانی دا سار نیواں کوئی نہیں ہویا۔ میں کیا سونا جنہاں نو اللہ عزتاں دے وے انہاں دے سر جھک نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں کیا سونا اللہ جنہاں نیستان دے تاج دے وے تے تائیں تے میاں سا فرما دے نے اکو آس خداوند تیری اور نہیں کچھ سجی دائے جس دیوے نوے تو آپوں بالے او کیویں کسے تو بجی دائے جس دیوے نو اللہ بالے او کسے کو لو بجھ نہیں سکتا۔ سامنے کرام، جہانگیر بادشاہ نو غصہ آ گیا، بادشاہ کہنے لگا پولیس نو گرفتار کر لو، جیل دے اندر ڈک دے وہ، اینو قید خانے گرفتار کر دے وہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ نو جیل دے اندر گرفتار کر چھڑے آئے۔ سونے آپ نے جدوں جیل تو اندر قدم رکھے آئے، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی آپ نے انگلیاں کناں دے اندر داخل کیتیاں نے، آپ کہندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پڑھ دے پہنے۔ جیل دے اندر بڑے بڑے پاپی مجرم اکٹھے نے، بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے نے، بڑے بڑے سکھ تے یہودی تے ہندو اکٹھے نے، جڑے گناہگار نے انہاں دے گناہ معاف ہو رہے نے، جڑے مسلمانوں کافر نے وہ کلمہ پڑھ رہے نے، سارے اکٹھے ہو گئے نے۔ آکے عرض کر دینے حضور ایک باری اذان دوبارہ سنا دے وہ، ایک باری اذان دوبارہ سنا دے وہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمایا بیلیو اذانہ تے ساری زندگی ہوندیاں رانیاں نے، پہلے جڑے گناہگار ہو توبہ کر لو، جڑے کافر ہو کلمہ پڑھ لو، جڑے سکھ ہو تسی بھی کلمہ پڑھ لو، جڑے یہودی ہو تسی بھی کلمہ پڑھ لو۔ مسلمانوں، مجدد الفسانی جیل دے اندر گئے نے، سارے کافران دی زبان دے جاری ہے لا الہ الا لا الہ۔ جیل انتظامیہ کہہ دیئے کون آیا ہے، کون آیا ہے، لا الہ الا اللہ دیا صداواں بلند نے، کون آیا ہے، جیل چ کون آیا ہے، تے پتہ چلیا مجدد الفسانی آیا ہے، تائیں تے لا الہ الا اللہ دیا صداواں بلند ہو رہی ہیں نے۔ میں کیا اے جڑے حکمران نے نا، اے ادوں دے ڈرے نے، اے ادوں دے ڈرے نے، بھئی مجدد باہر بھی نہیں کھلوندے، اندر بھی نہیں کھلوندے، باہر آئے تے سانو وقت پایا نے، اندر گئے نے تے کافرانو کلمہ پڑھا رہے نے، اے اودوں دے ڈرے نے، تھوڑی کو گھٹ کرے، اودوں دے ڈرے نے، ڈرے اس وجہ تو نے، ہون جڑا مولوی گرفتار ہوندہ ہے نا، انہوں کلیاں ڈک دین، اے جتنے بھی ساڑھے سلاف علماء اولیاء گرفتار ہوندے علیحدہ علیحدہ کلیاں گرفتار کر چھڑ دین، اے کسی نو تبلیغ نہ کرن لگ پون،
وہ مجدد الفسانی والی گل اجے بھی چبھدی ہے، انہاں سارے مسلمان کر چھڑیا، یہ بھی نہ کرن لگ پاؤ، وہ ہن بھی انہاں نے بند کوٹھیاں ڈکدے، سارے کلمہ پڑھیا، وقت گزریا، جہانگیر بادشاہ بیمار ہو گیا، دورہ پڑھن لگ پیا، ان دورے پین، بڑے بڑے حکیم بلان، دوائی دین، دورہ ڈبل ہو جائے، دوائی لوے تو دورہ ڈبل ہو جائے، بیمار ہو گیا بہت زیادہ، کسے مشورہ دیتا، اس آکھیا جن جیل ڈکیا جے نا ان دے کولو دعا کرواؤ صحیح ہو جاؤ گے۔ جی میں مصر دے بادشاہ نو خواب آئی نا تعبیر پوچھن واسطے حضرت یوسف نو بلا لیا جنہاں جیل گرفتار کیتا سی، جی اوکھے سوکھے ویلے جدو کام اپنا ہونے تے موڑے رہائیاں بھی کرا لیندے نے، انہاں کہو جنہاں جیل ڈکیا جی انہاں کو دعا کراؤ صحیح ہو جاؤ گے، یہ حکیماں والی بیماری نہیں، یہ جنہ دین نال ٹکر کھا دیئے بھاویں ساری زندگی لندن گزار دیں علاج نہیں ہونا، کیونکہ ڈاکٹراں والا تے علاج ہی نہ ہویا، علاج ٹکر اللہ والیاں نہ لئیے تے علاج بھی اللہ والے کر دینے۔ انہاں جلدی جلدی خط لکھیا، انہاں کہا جی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ توان ریائی ہے تسی آ جاؤ، تے پھر وہ بھی مجدد آئے، انہاں کیا آیا تیری مرضی نالا تے جانا اپنی مرضی نالے، گل بس ختم کرن لگا، انہاں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ نے فرمایا میریاں کچھ شرطاں نے، یہ مان لو میں باہر آ جاواں گا، نہ منو تے پھر مرو دوریاں نال، پھر میں کوئی نہیں ہونا۔ انہاں کہا جی شرطاں دسو، حضرت مجدد الفسانی نے تحریر لکھ کے بھیجی، آپ نے فرمایا شرط یہ ہے جہڑیاں اذانہ بند کرائیاں نہیں نا دوبارہ شروع کرا دے، جہڑے قرآن دی تلاوتاں روکیاں نہیں نا دوبارہ انہاں دا آغاز کرا دے، جہڑیاں مسجداں شہید کیتیاں نہیں دوبارہ بنوا تے اپنے خزانے چوں بنوا، جہڑا گائے دا گوشت حرام کیتی وہ ہن آکھ عوام نو حلال ہے، یہ خنزیر دا گوشت روک، شراب دیاں دکاناں بند کر، یہ سارا کچھ کریں گا تے مجدد پھر باہر آوے گا۔ ان اپنی پئی آئی، اس آکھے جی تہاڈیاں ساریاں شرطاں قبول نے، آؤ صحیح باہر آؤ، سامنے کرام مسجداں بنن لگ پیاں نے، اذاناں دا آوازاں بلند ہو گیا ہے، سونیا آوازاں بلند ہو گیا نے، قرآن دیا تلاوتاں شروع ہو گیا نے، سونیا مسجداں دیا رونقاں آباد ہو گیا نے، میں کہتا ہی تے مجدد الفسانی کہندے نے۔ حضرت مجدد الفسانی جدو نکلے سارے گرفت مجرم نال، سارے مسلمانوں جڑے گرفتار نے بندے نال، سپریڈنٹ کہندے تو آنڈی کلے دی رہائی ہے، باقیاں دی رہائی کوئی نہیں، اے تے باقی بڑے بڑے وڈے مجرم پاپی نے، بڑے بڑے وڈے ڈاکو تے ڈکیت نے، انہاں دی رہائی کوئی نہیں، اے تے بڑے بڑے مجرم نے، رہائی تو آڈے کلیاں دیئے۔ حضرت مجدد الفسانی فرمایا او جیل دیا سپریڈنٹا، پہلے بڑے بڑے مجرم تے ڈاکو سن، پہلے چور تے ڈکیت سن، پہلے قاتل تے فاسق و فاجر سن، لیکن جدوں دی میری سنگت ملی ہے ان چور تے ڈاکو نہیں رہے، کوئی اللہ دا ولی بن گیا ہے، کوئی کتب تے ابدال بن گیا ہے۔ ہن انہاں وچوں مجرم کوئی نہیں، سارے نو جان دے مسلمانوں مجدد الفسانی اپنے نال سارے مسلمانوں لوگاں نو لے کے باہر آ گئے نے، جدوں آپ چلتے جا رہے نے مسلمانوں مسجداں دیاں اذاناں بلند ہو رہی نے، تلاوتاں دی آواز آ رہی ہے، آپ سن کے خوش ہو رہے نے، سن کے خوش ہو رہے نے، سن کے خوش ہو رہے نے۔ مسلمانوں جڑا دوبارہ مسجداں بناوے، دوبارہ اذاناں بلند کرواوے، دوبارہ تلاوتاں مسلمانوں بحال کرواوے، دوبارہ اللہ دے رسول دا نام لینا والے نو چھٹی دے دے، مسلمانوں انہاں نو مجدد الفسانی کہندے نے، تائیں تے اسی انہاں دی محبت وچ کہنے ہاں، میرے دل میں محبت ہے مجدد الفسانی کی، میرے نال مل کے پڑھ لو، میرے دل میں محبت ہے
مجدد الف ثانی کی میرا تو شان عقیدت ہے مجدد الف ثانی کی سارا نام ہے تے آخری نام ضرور پڑھیا جے میرے دل میں محبت ہے مجدد مجدد تب کے بولو مجدد الف ثانی کی جہانگیری نہ جس کو کر سکی خم سامنے اپنے فقط وہ استقامت ہے مجدد الف ثانی کی جو مکتوبات کو دیکھا تو یوں اہل نظر بولے جو مکتوبات کو دیکھا تو یوں اہل نظر بولے یہ نعمت بیش قیمت ہے مجدد الف ثانی کی میری سرکار کو بدعت سے تھی پیدائشی نفرت بڑی پر نور فطرت ہے مجدد الف ثانی کی آپ گئے آپ نے جا کے جہانگیر نو آکھیا کر توبہ اس نے توبہ کی تھی آکے ہاتھ اٹھا دعا کر اس نے ہاتھ اٹھائے آپ نے فرمایا رون والا منہ بھی بنا لے اس آکھیا بادشاہ دا پتر ہاں بادشاہ دا پوترا ہاں اولاد بھی بادشاہ ہے رونا آج تک سکھیا نہیں رواں کیویں انہاں فرمایا رو نہیں سکدا رون والا منہ تے بنا تے پھر دعا منگ جہانگیر ہاتھ چکے اللہ کو معافیاں منگیاں اپنے گناہاں دی توبہ کیتی رون والا منہ بنایا اکھاں وچوں ایک آنسو ٹپکیا رب نے شفا دی ہوا چلائی جدو ہوا شفا دی چلی اللہ نے مجدد الف ثانی دے دعا دا صدقہ جہانگیر بادشاہ نو شفا عطا فرما چھڈی ولی اللہ دے نظر کر کے تقدیر بدل دینے لکھے لوہے محفوظ ہوتے تحریر بدل دینے پھر جہانگیر جدو بادشاہ ہوئے ہے پھر اس جڑے کارنامے کیتے نے او بیان تو باہر نے پھر اس نے دین دی خدمت کی نہیں کیتی ہے اے مجدد دی نظر دا سلہ ہے پھر انہاں دا پتر آیا شاہ جہاں وہ ایڈا نیک سی تہجد گزار سی جدو پہلی باری تخت تے بان لگا تے اس نے 2 نفل پڑھ کے تے پھر تخت نشین ہے میں کہے بھی مجددیت دی نظر ہے اس مجدد الف ثانی دا فیضان ہے جدو انہاں دا پوترا آیا اورنگزیب عالمگیر اس 500 لالچی مولویاں نہیں علماء دین نو بلایا انہاں دے کولو فتاوا جات لکھوایا تے انہاں نام فتاوا عالمگیری رکھیا اے بھی حضرت مجدد الف ثانی دا فیضان ہے کہ پتر بھی عاشق رسول بنیا پوترا بھی عاشق رسول دے دین اسلام دی خدمت کرن والا بنیا میں کہ بگاڑ پیدا ہویا ہائی لالچ دی وجہ تو پھر غیرت مند ایکو آیا ہے جس نظر کیتی تے نسلہ نو سنوار چھڑیا ہے میں کہ سونا اے وہ لوگ ہیں جنہ دے صدقے اللہ تعالیٰ ساڑھے گناہگاراں دی بھی معافی فرما دیندے بھائی اسی انہاں دا چرچا بلند نہیں کر رہے اسی تو انہاں دا ذکر کر کے اپنی بخشش دا ذریعہ بنا رہے ہیں اے وہ لوگ نے جنہ دے بارے میاں صاحب فرمان دینے رات پوے تے بے دردانو مٹھی نیندر رات پوے تے بے دردانو
سجنے دی اے ستیاں آن جگاوے۔ اس تو اگے انشاءاللہ پھر موقع ملے گا، اس تو اگے پھر چلیں گے۔ پتر دے کی خدمات دین نے، پوترے دیاں کی نے، پڑ پوترے دیاں کی نے، تے سونا حضرت مجدد الفسانی دی آپ دا مقام و مرتبہ کیا ہے، اے تھوڑا نے تساں نے سنیا ہے، ایک تو اگے آپ بھی سکھن دی پڑھن دی کوشش کریا ہے، تو آنو ڈھیر موتی ملن گے، زندگی سنوارن والے۔ دعا ہے اللہ رب العزت تو آنو تے من عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو جتنے بھی 14 صدیاں مجدد گزر چکے ہیں، اللہ انہاں دی تجدیدیت نو سمجھن دی اور تسلیم کرن دی اور انہاں دی سیرت اپنانے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔